قال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بڑی باوقار اور خوبصورت محفل پاک ہے. اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. تمام نمازی حضرات، مسجد کے منتظمین، محفل پاک کے انعقاد کرنے والے تمام دوست احباب، آپ کے علاقے کے تمام مؤسس معتبر شخصیات اور ہمارے برادر جناب محترم حضرت علامہ مولانا وسیم الحسن صاحب، سب کی اللہ نوکری قبول فرمائے. 21 رمضان المبارک یہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑا دن ہے، بلکہ رمضان کا سارا مہینہ ہی بہت بڑا دن ہے. بڑی عظمتوں والے دن اس کے اندر آتے ہیں. یکم رمضان سے ہم شروع ہو جاتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اور پھر یہ چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ. آج کا جو دن ہے اسپیشل 21 رمضان المبارک مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ منسوب ہے. آپ کا یوم شہادت ہے. رمضان ویسے ہی بخشش کا مہینہ ہے، تو اگر ایسی عظیم ہستی کا تعلق بھی اس دن سے جڑ جائے تو اللہ پھر اور مہربانی فرما دیتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک نے بہانہ بنانا ہوتا ہے بندے کی بخشش کا کسی نہ کسی طریقے سے، تو کہیں نہ کہیں سے راہ نکل آتی ہے بخشش کی. جیسے کہ ہم یہاں آج مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار کریں گے. رمضان کا مہینہ ہے، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے. یہ لمحات ویسے بھی قبولیت کے ہیں، اوپر سے رمضان کا مہینہ تھا، پھر مولا علی کا نام آ گیا، اور علی کا نام وہ ہے جس کا حیا خدا بھی فرماتا ہے، مصطفیٰ بھی فرماتے ہیں. تو یہ 3 نسبتیں 4 نسبتیں اس لمحے کے ساتھ، اس ٹائم کے ساتھ ہو گئی. تو امید یہ ہے کہ اللہ ہماری بخشش فرمائے گا انشاءاللہ. مقصد ہے کہ بخشش کروا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ بخشش ہو جائے. مطلب بندہ مسجد بناتا ہے، بہت بڑا مدرسہ بناتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، حدیث پڑھتا پڑھاتا، مدرسے بناتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، حدیث کی خدمت کرتا ہے، ختم نبوت کا کام کرتا ہے. سب کا مقصد ہے کہ ہم جنت چلے جائیں. یہ مقصد ہے، جنت چلے جائیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بلکہ دیگر کتابوں میں بھی ہے. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. یہ بخاری اور مسلم حدیث ہے. کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے حضور آپ بھی؟ بڑی حیرت، حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. تو حضور پھر جنت میں جانا کیسے ہے؟ اور جس نے بھی جانا ہے خدا کی رحمت سے ہی جانا، جس نے بھی جانا خدا کی رحمت سے ہی جانا. تو بندہ روزہ رکھ کے، بندہ نماز پڑھ کے، جمعہ پڑھ کے یا مسجد بنا کے اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے. مولا علی شیر خدا نماز پڑھائی تو ہاتھ ایسے کرنا ہے بیٹھے، بڑے پریشان، اور ایسے ہاتھ نہیں بندہ ملتا جب بندہ پریشان. کسی میں پریشان کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے وہ بندے نہیں لبھدے جڑے بندے آقا دے زمانے میں سن. کیسے کہ وہ ساری رات نہیں سوتے تھے، کھانا اتنا کم کھاتے تھے کہ انہیں پیشاب پخانے کی جگہ مینگڑیاں آتی تھی. رو رو کے یہاں پر نشان پڑ گئے تھے. مجھے وہ بندے نہیں ملتے. وہ ایسے لوگ تھے کہ ساری رات خدا کو یاد کرتے، ذکر کرتے، پھر بھی روتے کہ یا اللہ ہمارے عمل کم ہیں. اور اب لوگ، حضرت علی کہتے ہیں، اب لوگ ساری رات سوئے رہتے ہیں، صبح فجر پڑھنے آ جاتے ہیں. تو میں کیسے سمجھ جاؤں کہ یہ بخشے جائیں گے؟ یہ حضرت علی کہتے ہیں جو فجر پڑھنے گئے. ہماری فجر کا حال آپ کے سامنے ہے. ہماری فجر کا حال ہمارے سامنے ہے کہ ہم کتنے بندے فجر پڑھنے جاتے ہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں وہ بندے نہیں مل رہے مجھے، تو مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے.
تو مقصد یہ کہ بخشش ہو جائے کسی طریقے سے ہماری، اللہ پاک بخشش کر دے. روزے رکھے ہیں مقصد ہے بخشش ہو جائے، اور رات تراویح سنیں گے مقصد ہے بخشش ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ جب جانا خدا کی رحمت سے ہی ہے، عمل ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے اعمال قبول فرمائے، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ عمل بھی کرتے جائیں تو موٹا سارا راستہ ہی دیکھ لیں کہ رحمت کی طرف سڑک جاتی کون سی ہے، اور رحمت کون سی ہے جس کی وجہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے. میرے خیال سے میں اگر یہ جملہ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں نا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. قرآن پہ یقین ہے سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں نا. رب بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قرآن کے بعد جس کتاب کو ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں وہ بخاری ہے. اس میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ خدا کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے. تو آقا نے فرمایا جب خدا کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو ہم حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں حضور ہمیں بھی بتا دیں رحمت ملنی کہاں ہے، تاکہ ہم اس دروازے پر جا کر دستک دے دیں. تو آگے سے جواب آتا اللہ کا قرآن پڑھو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اگر رحمت ڈھونڈنی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے رحمت ڈھونڈنی ہے تو رحمت ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نہ جاؤ، رحمت ڈھونڈنی ہے تو در مصطفیٰ پر آ جاؤ. خدا کی رحمت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خدا کی رحمت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آ جائے گا وہ سیدھا رحمت کے پاس آئے گا. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ بخشش کیسے ہونی ہے؟ رحمت سے. سمجھ آئیے؟ اور رحمت کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی؟ اینی گل سمجھ آ گئی؟ اینی آ گئی جی سمجھ؟ ایک لائن اور سمجھ لو میرا پورا خلاصہ ہو جانا ہے. جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس نے خدا کی توجہ فرماؤ، جس نے بھی جنت میں جانا خدا کی رحمت سے جانا. اور رحمت کا نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی رحمت کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ضمیر اجازت ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو پر نہ قبولیت کا ٹائم آ گیا. رحمت سے جنت میں جانا ہے، رحمت کا نام مصطفیٰ. حضور رحمت تو آپ ہے، پھر آپ تک کیسے آئیں؟ سمجھ آئی؟ آپ تک کیسے آئیں؟ تو آگے سے جواب آیا ان قبولیت کے لمحات میں جو حضور کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہے ان کے لیے جملہ. آپ تک کیسے آئیں؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر اور علی میرا دروازہ ہے. حضور مطلب فرمایا جن نے میرے کو آنا ہے دروازے کا نام علی المرتضیٰ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جانا جنت میں رحمت سے، رحمت کا نام مصطفیٰ، اور اس کریم آقا جو رحمت کا شہر ہے، جو رحمت کا منبع ہے، جو رحمت کا مرکز ہے، جو رحمت دینے والے ہیں، اس کے دروازے کا نام علی المرتضیٰ. ایک میری بات تھوڑی جی توجہ کرو. میں مسجد میں داخل ہوا، دروازہ سامنے اتوں میں آیا کہ ٹھیک ہے جی ایک بندہ جکاں تے ٹپ کے آیا، چور ڈاکو لٹیرا ہے جی نا، جڑا گھر دروازے تھانی جائے وہ تو ٹھیک ہے، تے جڑا کندا ٹپ کے آیا وہ چور. موٹا ساری گل ہے جنہیں آقا کو جانا ہے جی وہ والی ہے. جڑا کہ ادھروں کٹ مار لانگا میں ادھروں کٹ مار لانگا میں ادھروں کا جائے گا سیدھا دوزخ میں. اس لیے دروازے سے جانے والا ہی مومن ہے. جڑا ادھروں ٹپے ادھروں ٹپے چور ہے. تے جنت میں چور نہیں جاندے، جنت علی المرتضیٰ والے جاندے. سمجھ آئی ہے؟ آپ مولا علی شیر خدا جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور راستے کے اندر ایک جگہ پر آپ کے پاس جو آپ کے ماننے والے تھے وہ کہنے لگے حضور پانی ختم ہو گیا ہے. پانی کے تو کوڑ منگی تھا اللہ یہ علی کو منگنا ہے. یہ علی کو شکر تھے وہ مولوی نہیں سن جڑے فتوا ٹھوکنا ہے انہیں کہنا سے تسی تے کافر ہو گئے، پانی تے اللہ کو منگی دا. لیکن شکر ہے اگے علی سن، اگے علی سن. آپ فرمان لگے پانی کوئی نہیں. ایسا بڑی گرجا ہے چرچ، یہ دیکھو جاؤ جا کے دروازے تے دستک دو، اندروں پادری نکلے اور کہنے لگے میرے صحابہ سن تابعی کہ پانی نہیں ہے، ہمیں پانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پانی ڈھونڈو ادھر ادھر. انہوں نے کہا کہ نہیں ملا. اس بندے نے کہا لمبی بات ہے جس کو میں نے مختصر کیا، چلو مجھے ایک دو بات اور بھی کرنی ہے. انہوں نے کہا جڑا سامنے پتھر پہ ہے نا یہ ہٹاؤ.
نیچے سے پانی نکلے گا. جو بندہ سبحان اللہ کہہ چکا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے. گل سن کے سبحان اللہ کہہ ہو جائے. کہنے کا پتھر ہٹاؤ نیچے سے پانی نکلے گا. یہ گئے لوگ انہوں نے زور لگایا. کتابوں میں لکھا 40,000 کا لشکر. زور لگایا پتھر نہیں ہٹا. 40,000 کے لشکر نے زور لگایا پتھر نہیں ہٹا. مولا علی کے پاس آ کے کہنے لگے جی پادری کہہ رہا ہے پتھر کے نیچے پانی ہے, پانی میں ہم زور لگا رہے ہیں, پتھر ہٹ نہیں رہا. کہ کتنے لوگ زور لگا چکے, کہ پورا لشکر لگا چکا. فرمایا نہیں ہٹ رہا. کہ نہیں ہٹ رہا. فرمایا پیچھے ہٹو. جڑا 40,000 کولو نہیں ہٹ رہا تم پیچھے ہٹو, علی خود آ رہا ہے. قبولیت کے لمحات چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اگلا جملہ کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ جاؤ علی خود آ رہا ہے. مولا علی آئے, پادری چھت پہ چڑھ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ مولا علی آئے, پادری چھت پہ چڑھ گیا. آپ نے ذرا سا دھکا لگایا پتھر ہو گیا. سبحان اللہ فرماؤ. ذرا سا ہاتھ لگایا پتھر ہو گیا. جملہ سن تیرا کلیجہ تڑپ جائے گا. اس سے قیمتی جملہ میرے پاس پر نہیں ہے. ذرا سا ہاتھ لگایا پتھر ہو گیا. اللہ تیرے روزے قبول کرے, اللہ تیرا مسجد میں آنا قبول کرے. جملہ بڑا قیمتی ہے. ذرا سا ہاتھ لگایا پتھر ہو گیا. جب پتھر ہو گیا اس پادری نے چھت سے چھلانگ ماری, نیچے آ گیا. نیچے آ کے علی کا ہاتھ پکڑا. جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے. مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا تسی نبی جے. جملہ سنیے گا, تسی نبی جے. آپ نے فرمایا نا 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 نا, نبوت کا دروازہ مصطفیٰ پہ بند ہو گیا. نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. یہ مطلب ہے کہ ختم نبوت کا نعرہ کلے خاتم رضوی نو مننا نعرے نہیں مار دے. یہ نعرہ مولا علی نے بھی ماریا. سمجھ آتی پہی دیکھے نہیں, یہ نعرہ انہوں نے بھی مارا. آپ نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند. اس پادری نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نبی نہیں ہیں. جملہ تحفہ دینے لگا ہوں, ماہ مقدس کا لنگر ہے, تحفہ سمجھ کے رکھیے گا. کہنے لگا ہے مطلب ہے تسی نبی نہیں, اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر پکی گل ہے تسی علی جے. پکی گل ہے تسی علی جے. میری طرف توجہ کر, تجھے بات سمجھ آ جائے. تجھے بات سمجھ آ جائے, میری طرف توجہ کر, تجھے سمجھ آ جائے. جب کہا نا کہ آپ علی ہیں تو آپ کہنے لگے تجھے کیسے پتا چلا میرا نام علی. اس نے کہا ساڑی کتاباں پڑھ لینا, انہاں وچ لکھیا ہے بھی ایس پتھر نو ہٹان لئی اللہ دا نبی آئے. اگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر یہ ہٹے گا نہیں. صرف ایک ہی بندہ نبیوں کے علاوہ ہٹا سکتا ہے, اس کا نام علی ہے. ہم نسل انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اس پتھر کو ہٹانے. نبی تو کوئی نہ آیا, لیکن آج جب آپ آئے پتھر ہٹایا. بڑے بڑوں نے زور لگایا. ہماری کتاب میں لکھا اس کو وہی ہٹائے گا جس نے خیبر کا دروازہ اٹھایا. اس کو وہی ہٹائے گا جو خیبر کا دروازہ اٹھانے والا ہے. اس لیے آج ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ علی آئے. ہمیں ہولی جی سبحان اللہ کیوں, لیکن سن لو یہ مطلب ہے علی کا ذکر کلا ساڈیاں کتاباں چ نہیں, پہلیاں کتاباں چ بھی لکھے آیا. کلیئر ہوئی گل کچھ کے نہیں. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. ابن اسیر نے لکھا اور دیگر ہمارے مفسرین نے اور ہمارے محدثین نے لکھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی لمبی دیر حضرت علی کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں. کانش کو گل کرنا سرگوشی کہتے ہیں. لمبی گل کی تھی کانش سے, تو گل ختم ہو گئی نا. صحابہ کہنے لگے حضور آج آپ نے علی سے بڑی لمبی بات کی ہے, بڑی لمبی بات کی ہے. آقا کا جواب سن, جتنے کہتے تیری سبحان اللہ رہ گئی وہ کھڑا ہے. آقا کا جواب سنا آقا علیہ السلام. آقا نے فرمایا میں نے تو نہیں کی. حضور آپ بھی تو کر رہے تھے. آقا نے فرمایا میں نہیں کر رہا تھا, میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا تھا, میں نہیں کر رہا. حضور پھر کون کر رہا؟ فرمایا زبان میری تھی, علی سے باتیں علی کا رب خود فرما رہا تھا.
علی سے باتیں علی کا رب کا راز، جس سے رب باتیں اس طریقے سے کرے زبان مصطفیٰ کے ذریعے۔ جملہ تو لیجیے گا، حضرت ابوبکر حضرت عمر گئے، ٹھک ٹھک دروازے پر دستک، حضرت علی کہاں تھا؟ وہ باہر مزدوری کرنے گئے۔ مولا علی نے نہیں سی کہ آستانہ آ لیا جو کما لیا وہ کھا لیا، کنویں کھودتے تھے، کنویں کھود کھود کے مزدوری کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا آپ کنواں کھود رہے ہیں، حضرت ابوبکر گئے، کہنے لگے علی میں نے بھی پیغام بھیجا، ابوبکر عمر نے بھی پیغام بھیجا، اس نے بھی بھیجا، اس نے بھی۔ ہم نے کہا آقا فاطمہ کا نکاح کیجئے۔ آقا نے فرمایا مجھے رب کے حکم کا انتظار ہے، میں اسی کے ساتھ کروں گا جس کے نام رب کا پیغام آئے گا۔ علی تو جا۔ علی کہتے میرے کپڑوں پر مٹی لگی ہے، میں کیسے چلا جاؤں؟ حضرت ابوبکر نے کہا ہم بھیج رہے ہیں، جا نا۔ بڑی بڑی گل تینوں سمجھ آنی ہے، ہم بھیج رہے ہیں آپ جاؤ نا۔ یہ مطلب ہے کہ علی دا نکاح فاطمہ نال ہوئے۔ توجہ کرو ذرا، ادھر تینوں سمجھ آئے وہ بولے گا، دوسرا نہیں بولے گا۔ علی دا نکاح فاطمہ نال ہوئے، اگے سیدانی نسل چلے، اس کام دی ابتدا کرنا والا او ہے جنوں دنیا ابوبکر صدیق کہندی ہے، اے او ہے جنوں دنیا عمر بن خطاب کہندی ہے۔ سمجھ آتی پئی کہ نہیں آتی؟ اج دیکھ دیکھ ٹکے دے بندے ممبراں تے کھلو کے تے صحابہ دی شان وچ بک بک کر، رب کعبہ کی قسم ہے سید چلے اس بات پر جو سب سے راضی ہے، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ کہا آپ جائیے ہم راضی ہیں۔ حضرت علی گئے اور ہلکا ہلکا درانا سبحان اللہ کہہ کے چھوڑا۔ آقا علیہ السلام کے دروازے پر گئے، کہنے لگے میں کنڈی بجائی تو میں آج سوچنا ہوا میں گل کراں گا کہ میں رشتہ لینا آیا تو میرے کپڑے تے مٹی لگی، کہنے لگے میں کنڈی بجائی نا، اندروں آقا آپ فرمان لگے، فرمایا علی آ گئے ہو؟ کسی نے سبحان اللہ کہہ جاؤ، علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور آ گئے ہوں۔ آقا نے اندر سے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ آپ بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ آپ بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ جب اتنی بات کہی مولا علی طرف گئے، کہنے لگے سونے مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں سوچ رہا تھا بات کیسے کروں، آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، حضور آپ بتائیے۔ آقا نے فرمایا تو نکاح کرنے کے لیے چلا ہے، ادھر سے رب کائنات نے آسمانوں پر تیرا نکاح فاطمہ سے کر بھی دیا، تیرا نکاح فاطمہ سے کر بھی دیا، اور اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے دنیا پر رسومات فرما دی، آسمانوں پر نکاح، 40,000 فرشتہ شامل ہوا ہے نکاح، 40,000 فرشتہ، یہ علی نے، یہ علی نے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا نا، حضرت علی نے ایک دوسرے سے سلام لیا، سلام لینے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے علی میں تو تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ کس چیز کی؟ کس چیز کی مبارکباد دینے آیا ہوں؟ کہ آقا نے فرمایا کہ جنت سے وہی جائے گا جدے تے علی ٹھپا لائے، جدے تے علی ٹھپا لائے گا، کلیئر ہے جی؟ جدے تے علی ٹھپا، تجھے گل سمجھ نہیں ہے، میں تو اگلی گل بھی سمجھایا، جدے تے علی ٹھپا لائے گا۔ جب اتنی بات کہی تو علی کہنے لگے پھر تو بہت بڑی بات ہے، ابوبکر تینوں بھی مبارک ہو، کبھی کا دی مبارک ٹھپے تو تسی لانے نے، کہا آقا نے نال یہ بھی کہا علی ٹھپا اوتھے ہی لانا ہے جدے دل وچ ابوبکر دی محبت آ جائے، جدے دل وچ ابوبکر دی محبت آ جائے۔ سوال آپ سے کرنے لگا، میں ایک نتیجہ سمجھانے لگا۔ کتنے بندے بیٹھے ہوں گے آپ؟ ایک کلاس لگی ہوئے، پیپر پہ 10ویں کا پیپر، 10ویں کا پیپر ہوتا ہے، سارے پیپر کا یہ تو میں استاد ہوا جب پڑھاوا کہ تھی 4-5 پاس ہو جاؤ تو سارے فیل ہو جاؤ، قصور کدھر ہے؟ استاد، سارے فیل۔ تو جب کوئی ایک ادھا کتنے فیل ہو جائے تو پھر استاد کا قصور تو کوئی نہیں،
استاد کا قصور کوئی جی کوئی کہ سارے صحابہ ہی گئے تو تینا تو علاوہ تو نبی سکھا کے نہیں گئے سارے صحابہ ہی کہتے سر گئے نا کوئی مسلمان میرے آج ہی ہو گیا معاذ اللہ جان دے ہو بندہ بندہ کھلوتا ہے بھائی ہاں بھی سنا کے کہے گا بڑا ہی اللہ کا کرم ہے کیوں یار فلانے پیر دے بیعت ہیں تین پتہ ہے جڑے پیراں دے بیعت ہیں آپ گمراہ ہو سکتے ہیں فلانے پیراں دے بیعت ہیں گمراہ ہو سکتے ہیں یار فلانے پیراں دے ہاتھ چک دیتا سبحان اللہ تے جے تو پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے تے تو گمراہ نہیں ہو سکتا انہاں دے ہاتھ ہی مصطفیٰ دے ہاتھ وچ انہوں نے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا اس لیے صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کے تاج اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج اس لیے لوگوں سنو جنت میں وہی جائے گا جنہیں ایک ہاتھ وچ صحابہ نے ایک ہاتھ وچ نبی دیا جنت میں وہی جائے گا جنا ابو بکر نے نعرے بھی لائے گا علی نے نعرے بھی لائے اچھا جی سبحان اللہ فرماؤ سبحان اللہ فرماؤ ذرا ایک باری پھر اسی کلا نعرہ کیوں لانا اسی گل پوری کرا سرکاری غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تشریف فرما تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے علماء نے لکھا یہ جاگتے کی بات یہ جاگتے کی بات ہے خواب کی نہیں کچھ علماء نے خواب کا لیکن بہت ساروں نے کہا جاگتے کی بات آقا آ گئے کہ عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے کہنے لگے حضور بولے یا نہیں کرنا میں اجمی ہوں یہ عربی نے میں کیوں گل کرنا آقا نے فرمایا منہ کھولو نا آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن منہ میں ڈالا کہ اب بولو شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث کہ اب بولو کہا اب بولو تو کہنے لگے دل چڑھ گیا میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا تو مجھ سے بولا نہ جائے علی کیا نہیں یہ بتانے لگا مجھ سے بولا نہ جائے کہتے جب مجھ سے بولا نہ جائے نا رات ہو گئی پھر مجھے اونگ آئی تو مولا علی میرے خواب میں آ گئے علی آ گئے جب علی میرے خواب میں آئے کام تقریر نہیں کرتے عبد القادر میں نے کہا حضور بولا نہیں جاتا کہا رات آقا آئے نہیں تھے آئے تھے لعاب دہن نہیں دیا کہ دیا کتنی بار کا 7 بار تو کہا کی نہیں تقریر کہ حضور بولا نہیں جاتا فرمایا کھولو منہ کھولا 6 بار لعاب دہن ڈالا منہ میں 6 بار تھوک مبارک لعاب دہن ڈالا کہ اب کرو تقریر سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں نے تقریر شروع کی 70 ہزار کا مجمع مجھے سنتا لوگ گریبان پھاڑ لیتے لوگ وہاں پر سنتے سنتے فوت ہو جاتے جنازے اٹھتے لوگ مر جاتے اللہ کا اتنا فضل ہو گیا میری تقریر کے اندر مولوی کہنے لگا اس کا مطلب یہ کہ آقا کے لعاب دہن میں طاقت نہیں ہے اور میں نے کہا چلیا اس میں علی کی کرامت ہے مصطفیٰ کا معجزہ ہے توجہ کرو ذرا مسئلہ حل کرنا ہے کیسے آقا نے لعاب دہن دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بولا نہیں گیا اس لیے نہیں بولا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس پہنچ میں نہیں ہے کہ سیدھا مصطفیٰ سے فیض لے جنا سیدھا مصطفیٰ کو لو فیض لے او دا ناری المرتضی ہے او دا ناری المرتضی ہے جب مولا علی نے فیض لیا لے کر شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کو پیغام دیا کہ میں کیا نبی والا پیر ہو کے بھی علی دے راہ نہیں جانا تسی سیدھا منہ چوک کے نہ جاؤ جتنے فیض لیا دروازے تے آئے جتنے فیض لینا دروازے تے آئے اس لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات وہ ہے جس نے آقا سے فیض لینا یہاں سے گزر کے جانا پڑے اسی راستے سے اس لیے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے
تینوں انج دے بندے بھی ملن گے جڑے کلے علی دا نعرہ مارن گے، تینوں انج دے بندے بھی ملن گے جڑے کلا صحابہ دا نعرہ مارن گے. کڈے خوش نصیب سارے مار لیں گے، کڈے خوش نصیب سارے نعرے مار لیں گے. کوئی انج دے لپڑ گے صحابہ دے مارن گے، اہل بیت دے نہیں، کوئی اہل بیت دے مارن گے صحابہ دے نہیں، کوئی ولیاں دے نہیں، کوئی 11ویں والے دا نہیں. کتنے خوش نصیب غوث بھی ساڈا جے، خواجہ بھی ساڈا جے، داتا بھی ساڈا جے، اللہ دے کرم دے نال. اور میں قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں تک آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو اتنا فیض عطا فرما دیا، اتنا مقام عطا فرما دیا، اتنا مرتبہ عطا فرما دیا. قربان نہ جائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات پر، آپ کی ذات اقدس پر. آپ کے فیض کا عالم یہ ہے، آپ کے مرتبے کا عالم یہ ہے، آپ کے عہدے کا عالم یہ ہے. مولا علی شیر خدا کو آپ نے اللہ پاک نے جو عطا کیا، اس عطا کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک جب تشریف لائے فرمایا فلانا فلانے کا بھائی بن جائے، فلانا فلانے کا بھائی، فلانا فلانے، سارے بھائی بن گئے نا. مولا علی شیر خدا سے پوچھا ہاں بھائی علی سارے بھائی بن گئے؟ کہ حضور بن گئے. فرمایا تیرا بھی کوئی بھرا بنیا کہ نہیں بنے؟ علی کہنے کہ حضور میرا تو کوئی بھی نہیں. آقا نے فرمایا علی تو میرے پاس آ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. لیکن یہ ان کی محبت ہے، یہ آقا کی محبت ہے. علی ہاتھ جوڑ کے کھڑے، حضور کی بارگاہ میں علی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. علی نہیں آگے سے کہتے کہ حضور میں بھی تیرا بھرا ہوں، علی نہیں آگے سے کہتے، حضور کہتے ہیں علی تو میرا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے. اور آقا علیہ السلام حضرت علی ایک لشکر میں گئے جنگ لڑنے کے لیے. اچھا جب دعا منگی تھی یا اللہ کو مدینے دی زیارت کروا، یا اللہ کو سونے دی زیارت کروا، یا اللہ کو مکے لے جا، یا اللہ کو اتنے لے جا. اسی جی تو ہم کرتے ہندی کری تھی. تھوڑی جی ایک لائن دی توجہ کرو. حضرت علی گئے لشکر میں تو آقا پیچھے سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں. جدا چہرہ دیکھن دیا دعاواں مصطفیٰ کرن او دا نام علی المرتضیٰ ہے، او دا نام علی المرتضیٰ ہے. اور آقا علیہ السلام نے ساری زندگی مولا علی شیر خدا سے اتنی محبت فرمائی، ساری زندگی اتنی محبت فرمائی کہ آپ بڑے بڑے لشکروں میں، آپ بڑے بڑے مہمات کے اندر علی کو بھیج کر پیچھے اظہار فرماتے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شیر خدا جا رہا ہے، شیر خدا جا رہا ہے. جس مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم پر آقا کو بھی اعتماد ہو، اس علی سے ہماری محبت سنیوں کی ہمیشہ سے رہی ہے. اور ہم سنی لوگ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے، آپ سنی لوگ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں علی کو مانتے ہیں. میں آپ احباب کو ایک پیغام دے کر گفتگو سمیٹ دوں گا. ہمارے مذہب میں مہربانی جوان اور توجہ فرمائیے گا، ہمارا مذہب وہ ہے حسین نے کربلا میں جو سر کٹایا تھا نا جس مقصد کے لیے، وہ مقصد کیا تھا؟ قرآن بچانا. مقصد قرآن بچانا تھا. اسی وہ ہاں جڑے اج بھی قرآن بچان رہے ہیں، اسی وہ جڑے اج بھی کرا دینے ہیں. تسی کہو کہ پورا سال بچیاں کو حفظ کرانے ہیں، رات کو تراویح کھڑا کر دیں. جی ہے نا، یہ حفاظت کا ذریعہ ہے. وہ بندے کنج کربلا مناندے نے جڑے تراویح نہیں پڑھتے، وہ کیس منہ مسجد سے آ کے گل کرتے ہیں کہ اسی بڑے حسینی ہاں، اسی بڑے علی منن والے ہیں، اسی مولا علی. صرف اور صرف تراویح اس لیے چھوڑ دینا کہ حضرت عمر نے اس پہ تاکید فرما دی. حالانکہ علی نے بھی تو فرمایا تھا نا تراویح 20 تراویح کا حکم دیا مولا علی نے، 20 تراویح کا حکم دیا مولا علی نے. وہ فرقے کیسے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں؟ میدان کربلا کے اندر جڑا واقعہ تسی بیان کر دے جے، میں توجہ چاہوں گا آپ احباب کی، جڑا واقعہ تسی بیان کر دے کہ ایک راہب آیا، اس نے علی کا سر لیا، جڑا واقعہ تسی بیان کر دے جے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. سر لیا، ایک راہب نے آ کے یزیدیوں سے کہا ہمیں سر دے دو، درم دیے، درم لے کر سر لیا. سر لے کر گئے اور ہماری کتابوں میں بھی روایت موجود، تمہاری کتابوں میں بھی روایت موجود کہ حضرت امام حسین کا سر لے کر ایک راہب گیا، ساری رات سر سامنے رکھا،
اس سر پر نور کی تجلی اتری، اس راہب کو اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا، اس کے خاندان کو کلمہ نصیب کر دیا، صبح اس نے سر بدل کر دیا۔ یزیدیوں نے کہا یہ سر نہیں ہے، وہی سر دو جو ہمارا سر ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار کیا، وہ نہ مانے۔ یہ راہب کہنے لگا تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ سر وہ نہیں ہے جو تم نے دیا؟ وہ یزیدی آگے سے کہنے لگے جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ سر میزے پر بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ تسی مہربانی فرما کے میری گل تے توجہ دیو، میری گل تے توجہ دیو۔ جڑے بندے کہندے نے تراویاں ہے ہی نہیں، جڑے بندے کہندے نے تراویاں ہے ہی نہیں، صرف اس لیے کہ کھلونا نہ پائے، انہاں لوگوں کو ذات فکر ہے کہ حسین تو وہ تھے قرآن کے لیے سر کٹا گئے۔ اگر آج ماہ رمضان المبارک میں لوگ مسجدوں میں آ کر قرآن سن لیتے ہیں، تم نے نیا ڈھوسلا شروع کر دیا کہ تراویح ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ظالمو ممی ڈیڈی برگر مولویوں سے اسلام نہ لو، جیل میں بیٹھی جھوٹ کو اسلام کوئی نہیں جے، وہ کو اسلام کوئی نہیں جے۔ اسلام اگر لینا ہے اسلام اس سے لو جو مولا حسن کو بھی ماننے والا ہے، مولا حسین کو بھی ماننے والا ہے۔ اور جو پیغام میں نے مولا علی کے توسط سے، مولا علی کے ذکر سے دینا، یہ پیغام بڑا ضروری ہے۔ محرم دے 10 دن آ جاندے نے، آپ جلوس کڈی دینا، آپ لنگر پکائی دا، انجی ہے اہل علم نہ بولن، عوام بولے گا، انجی ہے اہل علم تو مراد عوام بولے، اہل علم علماء نہ بولن۔ ذرا تسی توجہ کریں، حضرت امام حسین کس دن شہید ہوئے؟ کس دن شہید ہوئے جی؟ جنہیں جنہوں پتہ نہ ہاتھ کھڑا کرے، علماء نہیں علماء کہنے پتہ 10 محرم میں شہید ہوئی جی۔ میں تمہیں آپ نے فکر دے لگا نوجوان توجہ کرو یار، اللہ کا واسطہ ہے، 10 محرم میں شہید ہوئے انجی ہے نا، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، 3 بندے سامنے رکھے جائیں، سب سے افضل مولا علی ہے، توجہ کرو نا یار، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین۔ حضرت علی کی شہادت آ جائے 21 رمضان، انجی حسین کی شہادت کب ہے؟ 10 محرم۔ کب ہے جی؟ 10 محرم۔ پہلو کون ہوندے نے؟ علی، پھر حسین۔ ایمان تک نہ بولنا نہیں جی، ہاتھ کھڑا کرنا۔ امام حسن کے دن شہید ہوئے، کسی کو نہیں پتا، ایک بندے کو نہیں پتا، ایک بندے۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اصل ٹھکانے پہ آ گیا ہوں تقریر کرنے کے بعد۔ ساڈے جو ایک بندے کو بھی نہیں پتا کہ امام حسن نو زہر کدوں دتا گیا سی، یا انہوں کا وصال ہوا یا انہوں کی شہادت ہوئی، انجی کیڑی تاریخ سے انجی ہے۔ وجہ وہ پتہ کی ہے؟ وجہ وہ یہ ہے کہ جڑے لوگ حسین نو منتے ہیں نا، منتے تو کوئی نہیں ہوگی، انہوں نے پیچھے اسی بھی نعرے ٹھوکی جانے، اسی بھی لنگر پکائی جانے، اسی بھی نعرے دسی جانے۔ امام حسن نو چونکہ وہ منتے نہیں، کیونکہ امام حسن نے حضرت میرے معاویہ نے صلح کی تھی، امام حسن نے حضرت میرے معاویہ نال، تسی تو ہولی ہولی عام کرو، گل اوکھی ہوئی ہے، انہوں نے کی تھی صلح حضرت امام حسن نے حضرت میرے معاویہ نے۔ وہ کہندے نے امام حسن سید بھی نہیں، امام حسن سید بھی نہیں، وہ نہیں مناندے تے اسی بھی نہیں مناندے، ساڈی امام دا حال ہے، وہ منان تے اسی بھی مناندے کہ بھئی او تے اللہ دا واسطہ دے میرے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی ہو جائے، میں تمہیں ایک درد دینا ہے، روزے دا افطاری دا ٹائم ہے، تہاڈی بھی بس ہو گئی ہوئے گی تے میری بھی بس ہو گئی، میں تمہیں ایک پیغام دینا ہے۔ پہلو 10 مہینے بڑے نے امام حسن، امام حسین نالو زیادہ چہرہ مصطفیٰ کن نے دیکھا؟ امام حسن نے کہ حسین نے؟ 10 مہینے زیادہ انہوں نے دیکھا۔ پہلو آقا علیہ السلام نے لعاب دہن کنہ نے منہ پایا؟ امام حسن نے کہ حسین نے؟ امام حسن نے۔ پہلو گڑتی آقا نے کنہ نو دیتی؟ امام حسن نو کہ امام حسین؟ امام حسن۔ توجہ فرمانی لگا، آقا علیہ السلام نے پہلو نام کنہ کا رکھیا؟ حسن دا کہ حسین دا؟ امام حسن دا۔
پہلو سجدہ کائنات دے پاکیزہ سینے دے نال لگے کون؟ امام حسن کے امام حسین. یہ مطلب ہے حسن نو پڑتی پہلو، حسن کا نام پہلو، حسن نو زیارت زیادہ، حسن دی فضیلت زیادہ، حسن کا سارا کچھ زیادہ. تے سانو پتہ ہی نہیں میں شہید کتن ہوئے. یہ مطلب ہے کہ اسی سست ہو گیا. اوے اللہ دا واسطہ دے سنی ہوئے جڑا علی دے بھی نعرے مارے، حسن دے نعرے بھی مارے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سنی ہوئے جڑا حسین دے نعرے بھی مارے، اسی ہوا جڑے سارے انمنن والے ہیں. تو پلے پئی گل میں نے گفتگو کینڈ کر دیا. میں آپ کو پیغام دے کے گفتگو کینڈ کر رہا ہوں. ہن تسی آپ ہی اپنے علماء کو کہنا کہ پورا جمعہ امام حسن تے پڑھا. نمبر 1. نمبر 2 ایک تجربہ اور سنو. کوئی نعت خواں سد لو، تسی بھی تہاڈے واسطے بھی چھوٹا جہا صدر کلا سنانا ہے. تسی کوئی نعت خواں سد لو، ان کو جی مولا علی دی منقبت سنائے گا، ان کو جی امام حسین دی سنا، ان کو ذرا ہن امام حسن والی سنا. انشاءاللہ نہیں سنائے گا کیونکہ انہوں نے نہیں بچارے، انہوں پتہ ہے نوٹ ہی نہیں لبنے. نوٹ دینے والی پارٹی چنی نہیں امام حسن دے نام. سانو بریلی دا بابا دس گیا سی انجی ہونی ہے. انہوں نے کہا بہت ہی گلاں انہوں نے یاد کوئی نہیں رہنی، انہوں نے ایک ہی کروا دے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمیں وہ کہہ کے گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 بچہ، مطلب حسن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے. تو سمجھ آئی جی؟ میری گفتگو کینڈ ہو گیا. ذکر علی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرنا عبادت ہے، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور اینڈ کر رہا ہوں میں اپنی بات کا. میں تیرے کو سوال کر کے سوالیہ انداز اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ گل پکی رہ جائے، جواب نہیں دے جائے گا 2 منٹ جائے. قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبہ دیکھنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، انجی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. ہن تہاڈے ذہن چ کوئی ہور گل ہے کنوں ویکھیے تے عبادت ہوندی ہے؟ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، اور علماء نو دیکھنا عبادت آ گیا جی. اور اس تو بعد اگے سیدھی دسو تاکہ جلدی اللہ والا اس تو علاوہ بھی دسو بھائی تو ہے ذہن تو میں تمہیں دسا. نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکات عبادت، جہاد عبادت، ماں باپ کو چہرہ دیکھنا عبادت، کعبہ دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. سنی صحیح العقیدہ سید ہو اسے دیکھنا عبادت، اسے دیکھنا عبادت. سنی صحیح العقیدہ سید نہیں ہے تو سید رہتا ہی نہیں، سید نہیں رہے گا. وہ جملہ سنیے گا، ساریاں عبادتاں حق، ساریاں عبادتاں سچ، ساریاں عبادتاں ایک پلڑے جا جان. میں نے بات ختم کرنی ہے جلدی کیجئے گا. ساریاں عبادتاں ایک پلڑے جا جان، لپیٹ میں رکھ کے لپیٹ کر پلڑے میں رکھ دو. ساری عبادتیں ایک طرف، کلمہ پڑھنے کے بعد چہرہ مصطفیٰ دیکھ لینا ہر عبادت سے بڑی عبادت ہے. توجہ کرو ذرا توجہ. اگر کوئی صحابی، میں نے مولا علی کی شان بیان کی، حضرت امام حسن حسین کی بیان کی ہے اور اینڈ پہ مہر لگا رہا ہوں، ساری زندگی ولی غوث کو طلبدار کلندر آ جائیں، حاجی نمازی آ جائیں، ایک پلڑے آقا دے صحابی دا گھوڑا وہ دے قدمہ دی خاک اٹھے، ایک ولیوں دا مقابلہ میں نہیں جے کر دے. کوئی خطیب، کوئی نعت خان، کوئی پیر آقا دے صحابہ دے بارے بک بک کرے، ان کا تیرے منہ جو اسی علی دا ذکر بھی نہیں سننا آئے. اسی بھی علیوں دے کلو سننا ہے جدے ذکر منہ میں جو ابو بکر دا ذکر بھی ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ میری نوکری قبول فرمائے. میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی اللہ میرے اس بولنے کو معاف فرمائے. اللہ اعتکاف والوں کے اعتکاف قبول فرمائے.